الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہایت معزز سامعین، سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ بات حقیقت ہے، تحقیقی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ بہترین نمونہ کس کے لیے ہوگی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر اعتقاد کرتا ہے، قیامت کے دن کا اس کا عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن برپا ہوگا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی، یہ بہترین نمونہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خندقیں کھود رہے تھے۔ تمام صحابہ کے ذمے یہ لگا دیا گیا کہ 10-10 فٹ کی آپ نے جو ہے نا خندق کھودنی ہے، 10-10 فٹ کا ٹکڑا ہر صحابی کے ذمے لگا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے تھے کدال کے ساتھ، ہماری زبان میں کئی کے ساتھ، انگلش میں کہتے ہیں پک ایکس، تو کئی کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی، اور خود اس کو ٹوکری میں ڈالتے مٹی کو اور باہر جا کے پھینکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جو ان کے حصہ میں ٹکرا آیا تھا، خندق کھود رہے تھے، تو خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان نظر آ گیا، پتھر۔ اب پتھر کو نکال رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہا، تو اس کا حل اللہ کے نبی بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی پریشان ہوں گے، خود ہی زور لگاؤ ٹوٹ جائے گا۔ صحابہ کرام اس پتھر کو توڑ رہے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں رہا۔ جب وہ تمام صحابہ
عاجز آ گئے، نہ توڑ سکے، تو پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم خندق کھود رہے تھے، نیچے سے ایک پتھر آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر دے گا، اور خود اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کدال کو لیا، کئی کو لیا، اور اس پتھر کے اوپر مارا۔ وہ پتھر ایسے جیسے ریت کی طرح ٹوٹ گیا، ایسے جیسے پتھر تھا ہی نہیں، ریت بن گیا پتھر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ برحق ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو ظاہر کر دے جو نبی خود نہ کر سکتے ہو، یا خلاف عادت اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ میں کسی چیز کو ظاہر کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو فرعون مقابلے میں آیا، تو حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس فرعون نے جو اپنے یہ جادوگر لے کے آئے ہیں اور انہوں نے رسیاں پھینکی تو سانپ بن گئے ہیں، تو تو اپنا اپنا ڈنڈا پھینک ان سانپوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈنڈا، ان جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئے تھے، ان کے اندر نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈا جو تھا وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، بس تمام سانپوں کو ایک ہی لقمے میں، ایک ہی برکی میں نکل گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ ہم کے معجزے کے بھی قائل ہیں اور کرامت کے بھی قائل ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ کسی ولی اور اللہ والے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر کر دے جو اس کے وہ خود نہ کر سکتا ہو۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، کرامت کو نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس لوگوں نے پھل دیکھا تو پھل بھی غیر موسمی تھا، یعنی پھل کا موسم نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کے پاس پھل موجود تھا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا مریم انا لکی ھذا، مریم تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آ گیا؟ موسم تو نہیں ہے پھل کا، تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تو مریم السلام نے کہا عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ کرامت کی قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو ہم معجزے کے بھی قائل ہیں، کرامت کے بھی قائل ہیں۔ کسی بندی اور کسی بندے کے ہاتھ میں خلاف عادت اللہ تعالیٰ کو چیز کو ظاہر کر دے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر کئی ماری، کدال مارا جس سے پتھر ٹوٹ گیا۔ اس وقت جب پتھر پر اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدال مار رہے تھے، اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک کی وجہ سے، کہ کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا، تو پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری گھر میں گئے اور جا کے بیوی سے کہا کہ کوئی کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ 3 سیر دانے جو کے موجود ہیں اور یہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس طرح کر کہ اس جو کے جو دانے اس کو پیس اور آٹا بنا، میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، گوشت بناتا ہوں۔ انہوں نے جلدی جلدی گوشت بنایا، جو کے آٹے سے روٹیاں بنائی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور جاتے وقت جب یہ گھر سے نکلنے لگے نا تو بیوی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ آپ کی عادت جو نا شرمیلی طبیعت کے آدمی ہو تم، یعنی شرماکل جسے کہتے ہیں، کہ بات جو ہے نا واضح طور پہ نہیں کرتے، ڈر ڈر کے بات کرتے ہو۔ تو اللہ کے نبی سے کہنا صرف 3-4 ساتھی ساتھ لے آئے اور خود آ جائیں، تمام صحابہ کو نہ لے کے آ جائیں، کیونکہ کھانا ہی تھوڑا ہے۔ 1000 صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو اس لیے یہ بات واضح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا کہ 3-4 ساتھی آ جائیں اور خود تشریف لے آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور اس بات کو سمجھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ یا اہل خندق، اے خندق والو، ان جابرا قد صنع لکم سورا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سب کی دعوت کی ہے اور سارے میرے ساتھ چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ میں نے کہا تھا کہ 3-4 آدمی،
3-4 صحابہ آ جائیں تو یہ اللہ کے نبی تو سب کو دعوت دے دی ہے. ایک گھر میں پہنچے تو جب پورا قافلہ صحابہ کا آیا نا کھانے کے لیے، اللہ کے نبی کے ساتھ 1000 صحابہ تھے، تو بیوی نے نا جلدی جلدی بلایا استجابہ کو، اشارہ کیا اندر کی طرف، کہا ما فعلت ھذا، یہ کیا کیا آپ نے، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا 3-4 آدمی. تو جابر رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کی بندی میں نے یہی کہا تھا اللہ کے نبی کو کہ 3-4 صحابہ ساتھ لے کے آ جائیں. تو اللہ کے نبی نے میری بات سننے کے بعد خود ہی اعلان کر دیا کہ سارے صحابہ آ جاؤ. اب بیوی پریشان ہے، جابر بھی پریشان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہنڈیا میں گوشت تھا اس کے قریب گئے، اللہ کے نبی نے اس ہنڈیا پر دم کیا، کچھ پڑھ کر اس پر دم کر دیا. اس کے بعد تمام صحابہ کو تقسیم کر دیا، روٹیاں بھی تقسیم ہوگی، گوشت بھی تقسیم ہو گیا. 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، ابھی تک کھانا موجود تھا. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. تمام صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی منبع البرکات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمت و استقلال، حرکت و سکون اور اسی طرح نشست و برخاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اور ہر سنت کسی نہ کسی درجے میں ہماری رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، ہمیں راہ دکھا رہی ہوتی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ ہمارے لیے بطور مثال ہے، بطور نمونہ ہے. اس کو دیکھ کے ہم نے چلنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اس میں نظر ڈالنی چاہیے، وہ ہمارے لیے راہ عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت مسواک کرنا ہے، جسے ہم بڑا حقیر سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کیا مطلب کہ مسواک کرنے سے بندہ کا منہ بھی پاک ہوگا، دانت بھی صاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. سبحان اللہ. صحابہ کرام میں سے بڑے درجے کے صحابی رسول جسے محدث کہتے ہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم دیتا کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ مسواک کرو. لیکن مجھے ڈر تھا کہ میری امت پہ مشقت نہ آ جائے. مشقت سے بچنے کے لیے کیا ہے، سنت قرار دے دیا کہ مسواک کیا کرو. اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَا عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، کہ ہر وضو کے ساتھ میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. یعنی حدیث مبارکہ سے مسواک کرنے کی بہت فضیلتیں ہیں کہ بندے کو جب بھی نماز پڑھنے کے لیے اس سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کرے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کے 70 فوائد لکھے ہیں. مسواک کرنے کا یہ فائدہ، مسواک کرنے کا یہ فائدہ. مسواک کرنے سے معدہ صاف ہوگا، بندے کا گلا صاف ہوگا. مسواک کرنے سے بندے کا دماغی توازن ٹھیک رہے گا. مسواک کرنے سے بندہ پاگل نہیں ہوگا. دانت مضبوط ہوں گے. میں نے صرف 1 یا 1.5 ہفتہ یہ ٹوتھ برش جو ہے
یہ کیا، اس کے بعد جو ہے نا میرے دانت کمزور ہو گئے، درد کرنا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے مسواک کرتا تھا، تو مسواک سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور ٹوتھ برش جو ہے اس سے دانت آپ کے کمزور ہوتے ہیں۔ تو مسواک کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ پھر مسواک کا مقام کیا ہے، کس وقت مسواک کرنی چاہیے؟ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسواک کریں، تلاوت کرنے کے لیے آئے تو مسواک کریں، وضو سے پہلے مسواک کریں، اور اسی طرح جب گھر میں داخل ہو تو مسواک کریں، اور اسی طرح جب بندہ صبح اٹھتا ہے اٹھتے وقت فوری مسواک کرے، وضو کرتے وقت نہیں، جب اٹھ کے وضو کرنے سے پہلے وضو کرنے کی طرف جا رہا ہے اس وقت مسواک کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کریں، بیوی کے پاس جانا ہو تو مسواک کریں، کسی مجلس میں جانا ہو تو مسواک کر کے جائیں۔ حضرت مقداد بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کس چیز سے ابتدا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسواک سے ابتدا کرتے تھے، گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے تھے۔ تو مسواک کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ اسی طرح مسواک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، لمبائی اور موٹائی، ایک ہاتھ کے برابر مسواک کی لمبائی ہونی چاہیے، اور یہ چھوٹی انگلی اس کی موٹائی اس کے برابر مسواک موٹی ہونی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں پیلو کا درخت اور ککر کا درخت آتا ہے، اس سے مسواک کر لینی چاہیے، یا ایسا درخت ہو کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہو کہ اس سے مسواک کی جا سکتی ہے، اچھا درخت ہے، سکچین کا درخت ہو گیا، اس سے مسواک کی جاتی ہے، تو ان درختوں سے مسواک لے سکتے ہیں۔ پھر مسواک کرنے کا بھی طریقہ ہے، میں نے شروع میں آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک چھوٹی چیز بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے، مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں مسواک ہے، پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آپ کا انگوٹھا مسواک کے برش کے قریب ہونا چاہیے، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے آپ کی ہاتھ کی یہ اس طرح ہونی چاہیے، جس طرف انگوٹھا ہے اسی طرف کیا ہے چھوٹی انگلی، اور یہ آخر میں ہونی چاہیے، اور 3 انگلیاں یہ مسواک کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اس طرح مسواک کو پکڑیں، اور اس کے بعد کرنا ہے کیسے ہے، دائیں ہاتھ سے مسواک پکڑنی ہے، مسواک کو پکڑ کے منہ میں جب رکھنی ہے دائیں طرف سجی سائڈ پہ مسواک اوپر والے دانت 3 دفعہ مسواک کرنی ہے۔ پھر جو ہے نیچے آئین ہے، نیچے والے جو دانت ہے اس میں بھی 3 دفعہ مسواک کرنی ہے، ایک طرف ہوگی ایک سائڈ ہوگی، دوسری طرف، پھر بائیں طرف آئین ہے، اوپر والے دانت 3 دفعہ مسواک، پھر نیچے والے دانت 3 دفعہ مسواک، اس طرح مسواک کرنی ہے اور یوں پکڑنی ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، تمام 4 ائمہ کے نزدیک سنت ہے مسواک، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خوف نہ ہوتا کہ مشقت میں پڑ جائے گی میری امت، مشکلات ہوگی اس کے لیے تو میں ضروری قرار دیتا، مسواک کو ضروری قرار دیتا۔ تو ضروری کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ میری امت مشقت میں نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا بہترین نمونہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی حدیث مبارکہ قرآن کریم کی آیات سے ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ مشرکین مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہی تھا، ایک بندہ مر گیا پھر مرنے کے بعد کیسے اٹھ سکتا ہے، اس کی ہڈیاں ختم ہوگی، زمین بوس ہوگی، اس کی ہڈیاں زمین میں مکس ہوگی، ختم ہو گیا وہ بندہ، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، میدان معاشر کیسے سجے گا، ان کا یہی اعتراض تھا۔ لیکن ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے،
ہم نے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبان اطہر سے الفاظ نکلے ہیں، ہم نے یقین لانا ہی لانا ہے۔ تو آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی نمونہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوں۔ ذکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے۔ اور جو عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں، حیض اور نفاس پیریڈز کے دن، ان میں بھی عورت بغیر وضو، کیونکہ ان دو مخصوص دن ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دن روزہ نہیں رکھ سکتی، ان دنوں میں بھی ذکر کر سکتی ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ تو اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، بندہ چلتا پھرتا ذکر کرتا رہے، کلمے کا ورد کرتا رہے۔ ہمارے بعض دفعہ چلتے پھرتے گفتگو کرتے ہوئے ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو کفری الفاظ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ایسے الفاظ نکل لیے جاتے ہیں جو کفری الفاظ ہوتے ہیں، من اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کلمے کا ورد کرنا چاہیے تاکہ تجدید اسلام ہوتا رہے، تجدید ایمان ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو عقل مند وہ ہوگا کہ جو ان چیزوں پر ایمان لائے گا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ نے عقل مند کے اوصاف بیان کیے کہ کون عقل مند ہوگا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا، اور پہلو کے بعد لیٹے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرے گا، وہ عقل مند ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ عقل مند ہے۔ بندوں کی نظر میں عقل مند کیا ہے؟ جو ہوشیاری دکھائے، جو لوگوں کو دھوکہ کرے، وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند اللہ کی نظر میں جو وہ ہوگا جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے تمام حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، اس کو بھی زندہ کیا۔ اللہ کے نبی جب آخری عمر میں موت کے وقت بھی ایسے امی عائشہ صدیقہ کو فرما رہے کہ مجھے مسواک چبا کر دو، میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ آخری وقت میں بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی تو انہوں نے مسواک کی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی مسواک کی آخری وقت میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس کو زندہ کرنی چاہیے، اور کئی سنتیں جو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، ایک سنت کو اپنانا چاہیے۔ اور آخری بات ایک تو یہ کہ جب چھوٹی مسواک ہو جائے، اتنی مسواک جو قابل استعمال ہو اس وقت اب تم کرتے رہو، جب یہ سمجھو کہ پکڑی نہیں جا رہی چھوٹی ہے اس کو رکھ دو سائڈ پر، دوسری مسواک لے لو۔ کہیں پر پڑھا نہیں ہے لیکن میرا گمان اور میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ مسواک کرنے کے بعد کہ مسواک کو گندی جگہ پہ نہیں پھینکنا چاہیے کرنے کے بعد۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے نا ایک واقعہ لکھا ہے، اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات، ایک کتاب حضرت کی، اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اس مسواک کی توہین کی، یہ نبی کی سنت کا، پتہ نہیں وہ مسلمان تھا کون تھا، اس نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو توہین کے طور پر لیتے ہوئے اس مسواک کو اس نے گندگی کی جگہ میں لگایا، پیشاب والی جگہ پر لگایا کہ یہ سنت ہے۔ پھر اس کا حشر کیا ہوا؟ انہوں نے لکھا ہے اس بندے کا حشر یہ ہوا کہ اس کا سر مبارک اس کی پیٹھ کی طرف ہو گیا، یعنی ٹائر کی طرح وہ بن گیا، ہل نہیں سکتا تھا، ویسے ہی چلتا تھا، گھومتا تھا۔ تو ساری زندگی ایسے ہی اس کی گزر گئی، اور بڑی سخت قسم کی اس کو بیماری لگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی سنت کو سمجھ کے اس کو ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کو کسی اچھی جگہ، کسی صاف جگہ پہ رکھ دو، صاف جگہ پہ پھینک دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔